مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد خالق کائنات وحدہ لا شریک کی عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مالک کائنات ہماری آج کی حاضری قبول فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کے اندر امن و سلامتی اور خوشحالی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک سورۃ الحجرات جو 26ویں پارے کے اندر ہے، اس حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک ہونے والی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہوئے سورۃ الحجرات کی پہلی آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ فرمایا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی بھی معاملے کے اندر آگے نہ بڑھنا، اس پر بات ہوئی تھی۔ اگلے الفاظ ہیں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی اگر ان الفاظ کا آپس کے اندر تعلق دیکھا جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے کسی بھی عمل کے اندر آگے نہ بڑھنا، ان چیزوں کا ماخذ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تقوی کے ساتھ۔ تو اللہ نے یہ بات بیان کر کے فرمایا واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ یعنی تمام اہل ایمان اپنی انفرادی زندگی کے اندر اور اجتماعی زندگی کے اندر تقوی اختیار کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے تمام اہل ایمان سے یہ خطاب فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تو ہر مومن، تمام اہل ایمان اپنی انفرادی زندگی کے اندر اور اجتماعی زندگی کے اندر تقوی اختیار کریں، یہ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ کا حکم ہے۔ یعنی تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اپنائیں، اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کریں۔ یہ لفظ جو ہے واتقوا اللہ، الفاظ کے تغیر کے ساتھ کہیں پر واتقوا اللہ، کہیں پر فاتقوا اللہ، کہیں پر اتقوا اللہ، یہ قرآن مقدس کے اندر تقریباً 55 بار جو ہے یہ لفظ آیا ہے، 55 ٹائمز، 55 بار یہ لفظ آیا ہے۔ تو بار بار ایک بات کو دہرانے سے اس کی اہمیت اور فضیلت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر 55 بار یہ حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی اختیار کرنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو تقوی اس کے لغوی معنی ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا، حفاظت کرنا، تکلیف دہ چیز سے احتیاط اور نگرانی کرنا۔ شریعت کے اندر جو تقوی کا معنی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونا، گناہوں سے بچنا اور اپنے تمام اعضاء کی نگرانی کرنا کہ ہمارا کوئی بھی عضو جو ہے وہ
گناہ اور نافرمانی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. اس کا نام ہے تقوی. تقوی کا اصل مقام اور مرکز جو ہے وہ بندے کا دل ہوتا ہے. اگر دل کے اندر خوف خدا ہے تو پھر بندہ گناہوں سے بچتا ہے. دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے تو بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. اگر دل کے اندر خوف خدا نہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو بندے کو گناہوں سے بچا سکے اور نیک اعمال بجا لانے پر آمادہ کر سکے. یعنی دل کے اندر اصل جو مقام تقوی کا ہے، جو اصل مرکز تقوی کا ہے، وہ ہے بندے کا دل. دل کے اندر خوف خدا، دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے تو بندہ گناہوں سے بچے گا. دل کے اندر اللہ کا خوف ہے تو بندہ نیکی والے کام کرے گا. کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی، اس کے دل کے اندر یہ بات آئے گی، میں گناہ کر رہا ہوں، اگرچہ مجھے کوئی اور نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب تو میرے ہر عمل سے واقف ہے. یہ بات دل کے اندر جب آ جاتی ہے، یہ ڈر اور خوف بندے کے دل کے اندر آ جائے، بندہ کسی جگہ پر جائے، کسی پبلک پلیس کے اوپر جائے، کسی بس سٹاپ، کسی ہوائی اڈے کے اوپر جائے، تو وہاں جا کر بندہ بڑی احتیاط کرتا ہے. کیوں احتیاط کرتا ہے؟ وہاں جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ اگر میں کوئی غلط حرکت کروں گا، یہاں پر کسی رول کی خلاف ورزی کروں گا، کوئی اصول توڑوں گا، جو جہاں پر پابندیاں ہیں ان کے خلاف کروں گا، کیمرے کے اندر میری شکل آئے گی، میری تصویر آئے گی، تو مجھ پر جو ہے وہ قانونی طور پر ایکشن لیا جائے گا. تو بندہ کیا کرتا ہے؟ وہاں پر بڑی احتیاط کرتا ہے. وہاں پر تھوکنے کے اندر احتیاط کرتا ہے، کوئی چیز پھینکنے کے اندر احتیاط کرتا ہے کہ جگہ جگہ پر نہیں پھینکتا. جہاں ڈسٹ بن نظر آئے وہاں پر جو ہے وہ کچرا وغیرہ ڈالتا ہے. کس لیے؟ وہ کیمروں سے ڈر رہا ہوتا ہے، قانون سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہ ہو جائے. لیکن تقوی جو ہے وہ انسان کے، بندہ مومن کے دل کے اندر پیدا ہونے والی کیفیت اور جذبے کا نام ہے. خوف خدا دل کے اندر آ جائے تو پھر بندے کے دل کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، کوئی بھی فعل کرنے سے پہلے، کوئی بھی گناہ والا کام کرنے سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے، اس کے دل کے اندر جب ڈر ہو تو وہ کہتا ہے یار مجھے اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے جو ہے وہ شریعت کے اندر دل کی اصلاح پر زور دیا گیا ہے کہ بندے کا دل جو ہے وہ درست ہونا چاہیے. مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے 1599 حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر فرمایا کہ میں نے اپنے ان کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا. حدیث طویل ہے. آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے حلال چیزیں بھی واضح کر دی، حرام چیزیں بھی واضح کر دی کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، حلال کو اختیار کرو، حرام سے بچو. لیکن فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں حکم نہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، لیکن ان کے بارے میں اشتباہ اور شک پیدا ہوتا ہے. مشتبہ چیزیں ہیں کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے. فرمایا جو ان چیزوں سے بچتا ہے در حقیقت اس کو تقوی ملتا ہے. یعنی حلال تو واضح ہے، یہ حلال ہے، استعمال کریں، کھائیں پیئیں، یہ حرام ہے، اس سے بچے. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ مشتبہ ہوتی ہیں، بندے کے ذہن میں پیدا تو پتہ نہیں یہ حرام ہی نہ ہو، پتہ نہیں یہ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں. یعنی وہ مشتبہ چیزوں سے بچنا جو ہے، فرمایا وہ تقوی اور دل کی پرہیزگاری جو وہ اس کا نام ہے. اور آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ، فرمایا جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے. الا وان فی الجسد مضغۃ، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، فرمایا اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سمجھو سارا جسم ہی ٹھیک ہو گیا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، فرمایا اگر وہ خراب ہو گیا تو سمجھو سارا جسم ہی خراب ہو گیا.
الا وہی القلب، فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے بندے کا، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ دل کی اہمیت پورے جسم کے اندر جو ہے وہ ایک مسلم ہے۔ جسمانی طور پر بھی بندے کے دل کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو بڑی احتیاطیں اس کو کرنی پڑتی ہیں، دل خراب ہو گیا سمجھو سارا کام خراب ہو گیا۔ روحانی طور پر بھی، دینی طور پر بھی، دل کے اندر اگر فتنہ فساد پیدا ہو گیا، دل کے اندر ایسی باتیں کوئی آ گئی، دل کے اندر خرابی پیدا ہوگی، کیونکہ انسان کا دل ہی اس کے جذبات، احساسات، خیالات اور جسم کی حرکات و سکنات کا مرکز و محور ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے کوئی بات پیدا ہوتی ہے، کوئی گناہ کرنے کا دل کرتا ہے کہ یہ میں گناہ کروں، گناہ کی طرف بندہ جاتا ہے، یا کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے جس کو دیکھنا گناہ ہے، تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل کے اندر یہ جذبات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے دل کے اندر جذبات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں، آنکھیں اس کی معاون بنتی ہیں، اور پھر بندہ جو ہے وہ گناہ کی طرف آمادہ ہوتا ہے، پھر گناہ کی طرف آمادہ ہوتا ہے، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر بندہ جو ہے وہ اس کام کو کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ دل کی اصلاح اور پاکیزگی اور طہارت قلب کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے شریعت کے اندر، دین کے اندر۔ تو دل جو ہے وہ تقوی والا ہو، اللہ کا ڈر اور خوف ہو، تو پھر جو ہے وہ انسان، بندہ مومن، مسلمان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، نیک اعمال کی طرف جاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین پھر اس کے دل کے اندر جو ہے وہ پھر اس کے اندر تقوی آ جاتا ہے، پھر وہ پرہیزگار ہو جاتا ہے، پھر وہ متقی بن جاتا ہے۔ تو یہ تھی گزشتہ آیہ مبارکہ جو پچھلے جمعۃ المبارک جس کی گفتگو ہو رہی تھی، اس کا بقیہ حصہ واتقوا اللہ کے حساب سے۔ آگے جو ہے وہ سورۃ الحجرات کی دوسری آیہ مبارکہ ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنے کا حکم دیا ہے، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا ایمان والو اپنی آوازوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، فرمایا اور محبوب کو اس طرح نہ پکارنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، اگر ایسا کرو گے اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ دوسری آیہ مبارکہ ہے سورہ حجرات 26ویں پارے کے اندر۔ تو اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب جو ہے وہ اس کی تعلیم دی ہے۔ پچھلی آیت کے اندر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے کسی قول اور کسی عمل سے سبقت لینے سے منع کیا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور یہاں پر جو ہے وہ گفتگو کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر اگر ذرا سی بھی غفلت ہو گئی، ذرا سی بھی بے پرواہی ہو گئی، تو بندے کے سارے اعمال، قرآن مقدس کا پہلا مخاطب کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، اس کے بعد پھر ساری امت ہے۔ تو ہمارے عمل تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان پر کہہ سکے کہ ہم نے کوئی بڑے کام کیے ہوئے ہیں، صحابہ کے عمل کے برابر عمل کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تنبیہ فرما رہا ہے، ان تحبط اعمالکم، برگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھایا جا رہا ہے، صحابہ کو سکھایا جا رہا ہے، اور صحابہ کے توسط سے پوری امت مصطفیٰ کو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھایا جا رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اس کے اندر کمی ہو گئی، اس کے اندر غفلت ہو گئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون،
फरमाया मैं तुम्हारे आमाल जाया कर दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम लिए फिरोगे मेरे पास बड़ी नमाजें हैं, तुम लिए फिरोगे मेरे पास बड़ी इबादत है, तुम लिए फिरोगे कि मेरे पास जो है वो 3-3 फुट की दाढ़ी है, तुम लिए फिरोगे कि मैं बड़ी नमाजें पढ़ता हूं, बड़ा ये कुछ करता हूं। लेकिन अगर अदब मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर, ताज़ीम मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर गफलत और बेपरवाही, लापरवाही हो गई, अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे सारे आमाल जाया कर दूंगा। देखने में बड़े नमाजी होगे, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं होगा। इसकी शान नुज़ूल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत इब्ने अबी मलीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो बेहतरीन सहाबी, दो बेहतरीन हजरात बैठे हैं। वो बेहतरीन हजरात कौन है? अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरे कौन है जिनके बारे में फरमाया लौ कान अबादी नबिय्यन लकाना उमर, फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। पूरी उम्मत के अंदर जिनका मकाम सबसे अफजल और आला है, जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहलू में आज भी आराम फरमा है, जिनको मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया ये दुनिया के अंदर मेरे वजीर है, ऐसी बेहतरीन हस्तियां जिनके बारे में आका ने फरमाया अगर मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊं, मैं ना मिलूं तो अबू बकर से आके मिल लेना। तो हजरत इब्ने अबी मलीका कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर मामला पेश हुआ कबीला बनु तमीम का। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आपस में अंदर राय ले रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक शख्स अकरा बिन हाबिस की तरफ इशारा करके कहा कि इसको जो है इस कबीले का सरदार बना दिया जाए। हजरत उमर फारूक ने फरमाया नहीं, इसको नहीं, फलां बंदे को जो है वो सरदार बनाया जाए। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया कि उमर तुम मेरी बात की मुखालफत कर रहे हो। इस बहस और तकरार में सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद है। इस बहस और तकरार में दोनों असहाब की आवाज बुलंद हो गई। अब देखें, अपने आमाल को देखें, सहाबा के फिर आमाल पर नजर दौड़ाएं, और सहाबा में से भी सबसे बेहतरीन वो दो हस्तियां हजरत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। इतनी बात हुई है, आवाज थोड़ी सी बुलंद हुई है, अल्लाह ने यह कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ईमान वालों जरा इब्तियात के साथ बारगाह मुस्तफा का अदब सीखो। हालांकि वो कितना अदब करते थे सहाबा, अगर हम मुताला करें अहादीस का, ज़ख़ीरा अहादीस का, तो सहाबा ने जितना अदब किया है कोई इतना अदब नहीं कर सकता मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम। अब जब ये आयत सुनी हज़रत बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक ने, वो पहले बड़ी एहतियात करते थे, मजीद जो है वो उन्होंने एहतियात करना शुरू कर दी। कितनी एहतियात की? हज़रत बकर सिद्दीक ने कंज़ुल उम्माल के अंदर हदीस मुबारक है, हज़रत सिद्दीक ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वल्लाहि ला उकल्लिमुका इल्ला काखिस सिरार, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज के बाद मैं आपसे ऐसे बात करूंगा जैसे सरगोशी की जाती है, कान में बात की जाती है। हज़रत उमर फारूक का रवैया क्या हो गया? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, हज़रत उमर फारूक मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते तो ऐसे बात करते, इतनी हल्की आवाज में बात करते कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ औक़ात पूछना पड़ता कि उमर क्या कहा, यानी इतनी हल्की आवाज में बात करते। तफसीर रूहुल मानी के अंदर एक सहाबी हजरत साबित बिन कैस, जिनकी आवाज कुदरती तौर पर बुलंद और भारी थी। कुछ लोगों की आवाज होती है ना, आवाज हल्की होती है, दरमियानी थी, कुछ की आवाज जो है वो हल्का भी बोले तो ऐसे लगता है जैसे बड़ी बुलंद आवाज है, कुदरती तौर पर भारी आवाज होती है, ऊंची आवाज होती है। तो हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी आवाज कुदरती तौर पर भारी थी। अब उन्होंने समझा ये बात मेरे लिए नाज़िल हो गई है, ये हुक्म मेरे लिए आ गया है। घर के अंदर चले गए, दरवाजा बंद कर लिया, अंदर ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया और इस बात पर रोने लग पड़े कि मेरे आमाल ज़ाया हो गए। मेरी तो आवाज अक्सर बुलंद हो जाती है, मेरी आवाज है ही भारी, कंट्रोल में नहीं, इख्तियार में नहीं, जो है वो खुद इख्तियारी तौर पर नहीं, कुदरती तौर पर आवाज उनकी भारी है।
اب رونا شروع کر دیا، دروازہ بند ہے، رو رہے ہیں۔ 2 دن گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثابت نظر نہیں آ رہا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب سے یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، ثابت نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے، تالا لگا لیا ہے، اندر زاروں کا تار رو رہے ہیں کہ میرے تو اعمال ضائع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، کیونکہ محبوب دلوں کی بات کو جانتے ہیں، محبوب ہر اپنے غلام کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں کہ میرا غلام جو ہے وہ کس انداز کے ساتھ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، کتنی میرے ساتھ عقیدت رکھتا ہے، کتنا میرے ساتھ احترام رکھتا ہے، کتنا میرا ادب اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پوچھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اس وجہ سے آپ کی بارگاہ میں بھی حاضر نہیں ہوتا، کہیں میری آواز آپ سے بلند ہو گئی تو میرے تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ان کے اعمال وہ صحابہ ہیں، ہم ساری زندگی نیکیاں کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے احد پہاڑ کے برابر ہم سونا خیرات کر لیں، اور ایک صحابی ایک مد جو اللہ کے رستے کے اندر خیرات کرے، اس کی ایک مد جو کے برابر ہمارا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کیا وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اتنے ان کے اعمال۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے غلام، مجھے پتا ہے تیرے دل کے اندر کتنا میرا ادب ہے، کتنا احترام ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ادب کی وجہ سے پھر خوشخبری سنائی، فرمایا اما ترضی ان تعیش حمیدا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو اچھی زندگی گزارے، ان تعیش حمیدا قابل تعریف زندگی گزارے، وَتُقْتَلَ شَهِيدًا اللہ تجھے موت عطا فرمائے تو شہادت کی موت عطا فرمائے، وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ اور اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے۔ یہ بشارت اور خوشخبری سنائی تو عرض کیا رضیتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب میں اس بات پر راضی۔ تو یہ ادب مصطفیٰ، یہ تعظیم مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، انشاءاللہ جو ہے اگلی گفتگو اگلے جمعۃ المبارک کے اندر اس بات کے اندر اگلی گفتگو چلے گی۔ اور یہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر نہیں، بلکہ صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کا یہ معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کا بھی احترام اور ادب اسی طرح کیا کرتے تھے جس طرح محبوب کی زندگی ظاہری حیات طیبہ کے اندر آپ کا احترام کیا کرتے تھے۔ اور یہ حکم جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ظاہری حیات مبارکہ کے تک نہیں، بلکہ یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا، احترام کرنا ہر اعتبار کے ساتھ۔ اگر محبوب کی بے ادبی یا محبوب کے ادب کے اندر، تعظیم کے اندر ذرا سی بھی لاپرواہی ہو گئی تو اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا میں تمہارے اعمال کو ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بندے کے پاس مال ہو نہ پیسہ ہو کچھ اور ڈاکو لٹیرا پڑ جائے تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے یار میری جیب سے پیسے سنتے نکل گیا، میری جیب سے موبائل سی چوری ہو گیا، بس کے اندر بھیڑ کے اندر کسی جگہ دے ہوتے چوری ہو جائے، مال چلا جائے، گھر کے اندر چوری ہو جائے، اللہ سب کو جو ہے وہ ایسے شر سے محفوظ فرمائے، ایسی آفات سے محفوظ فرمائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے، جیب سے پیسے نکل گئے، جیب سے موبائل نکل گیا، جیب سے پرس نکل گیا ہے، گھر سے کوئی چیز چوری ہو گئی ہے، دکان سے کوئی چیز چوری ہو گئی ہے، لیکن سب سے قیمتی دولت ہے بندے کی جو وہ ہے ایمان۔ وہ کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالح۔ تو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرنا کتنا ضروری ہے کہ اگر تعظیم مصطفیٰ کے اندر کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، لاپرواہی ہوگی تو وہ ایمان چلا جائے گا، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس ایسی دولت ہے
ایسی وہ بندے کی جو ہے وہ قیمتی متاع ہے کہ وہ چلی تو جائے گی، لیکن اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بندہ اپنے ذہن میں ہوگا میں بڑا نمازی، میں بڑا پرہیزی، میں بڑا حاجی، میں بڑا فلاں، میرے نیک اعمال، میں بڑا صدقہ کرنے والا، خیرات کرنے والا، لیکن ادب مصطفیٰ سب سے پہلے ضروری ہے، تعظیم مصطفیٰ ضروری ہے۔ اگر تعظیم مصطفیٰ نہیں، پھر اللہ کو نہ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے صدقات کی ضرورت ہے، نہ ہماری لمبی داڑھیوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے جبہ و دستار کی ضرورت ہے، نہ ہمارے حج اور زکات کی ضرورت ہے۔ ہمارے کسی عمل کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمارا کوئی عمل کسی کام کا نہیں ہے اگر دل کے اندر تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے۔ تو ادب مصطفیٰ، آج کچھ لوگ ایسے ہو چکے ہیں پیدا جو دل سے محبت مصطفیٰ کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو دل سے محبت مصطفیٰ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسے لوگوں سے بچائیں۔ بندہ پیسے کی حفاظت کرتا ہے، گھر میں نہیں رکھتا، بیگ کے اندر رکھ آتا ہے جا کے، کہیں میرا پیسہ چوری نہ ہو جائے۔ مال جہاں پڑا ہو وہاں بڑی بڑی تجوریوں میں بڑے بڑے لاک لگا کر، تالے لگا کر، اور جو ہے وہ بڑے بڑے حربے اختیار کرتا ہے کہ میرا کہیں مال چوری نہ ہو جائے۔ تو ان سب سے زیادہ حفاظت بندے کو اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے ڈاکوؤں سے، ایسے لٹیروں سے، ایسے چوروں سے جو دل سے محبت مصطفیٰ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا حصہ اگلے جمعہ المبارک کو